بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملے کے ناکام منصوبے کی بہت سی باتیں میڈیا میں آ چکی ہیں، تاہم اس بارے میں معتبر ذرائع سے ملنے والی مزید تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ 27 فروری کی رات دونوں ملک ایٹمی جنگ کے کتنے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ ذرائع نے ان خبروں کی بھی تصدیق کی کہ پاکستان نے ایک نہیں 2 پائلٹ پکڑے تھے، اور یہ کہ ان میں سے ایک اسرائیلی تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جارحیت کا جواب دینے کے لیے پاکستان نے بھارت کے 16 شہروں کو میزائل کے نشانوں پر رکھ لیا تھا۔ پاکستان پر حملے کی گیدڑ بھبکی صرف بھارت نہیں بلکہ اسرائیل کی طرف سے بھی آئی تھی۔ اسرائیل کو اپنے گرفتار پائلٹ کو نہ چھوڑے جانے کا غصہ تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ جب پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے تو MiG 21 میں صرف ابھینندن بیٹھا ہوا تھا، جو پیراشوٹ کے ذریعے پاکستانی علاقے میں اترتے ہی پکڑا گیا، جبکہ 2 افراد کے گنجائش والے سکھوئی 30 طیارے میں 2 پائلٹ بیٹھے تھے۔ اس طیارے کا ملبہ اور ایک پائلٹ سرحد کے اس پار بھارتی مقبوضہ علاقے میں گرا، جبکہ دوسرا پائلٹ پاکستانی علاقے میں اترا اور گرفتار ہو گیا۔ مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا جب گرفتار کیا جانے والا دوسرا پائلٹ اسرائیلی نکلا۔ بھارت نے اپنا پائلٹ ابھینندن تو فوری مانگ لیا، لیکن وہ اسرائیلی پائلٹ کو مانگنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس صورت میں دونوں ممالک کا مکروہ گٹھ جوڑ بے نقاب ہو جاتا۔ پھر یہ کہ ٹیکنیکل طور پر بھی بھارت صرف اپنے پائلٹ کی رہائی کا مطالبہ کر سکتا تھا۔ ذرائع کے مطابق دوسری جانب اسرائیل بھی مشکل میں پڑ گیا تھا کہ وہ کس منہ سے پاکستان سے اپنے پائلٹ کی واپسی کا مطالبہ کرے۔ یہ مطالبہ کر کے ایک طرح سے وہ تسلیم کر لیتا کہ پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی صرف بھارتی پائلٹ نے نہیں بلکہ اسرائیلی پائلٹ نے بھی کی، یعنی دونوں ملکوں کی پاکستان کے خلاف مشترکہ جارحیت تھی، جبکہ پاکستان یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس پائلٹ کو کس کے حوالے کرے۔ پاکستان نے اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات ہیں۔ ذرائع کے بقول بڑا عجیب مسئلہ بن گیا تھا۔ بالآخر اسرائیل نے اپنی مدد کے لیے مجبوراً امریکن حکام کو فون کیا اور کہا کہ وہ پاکستان سے اسرائیلی پائلٹ رہا کرنے کا کہے۔ اسرائیل نے یہ گیدڑ بھبکی بھی دی تھی کہ اگر اس کا پائلٹ رہا نہیں کیا گیا تو وہ پاکستان سے جنگ کرے گا۔ جواب میں پاکستان نے 2 ٹوک کہا کہ اگر اسرائیل نے کوئی جارحیت کی تو اس کا بھی بھرپور قوت سے جواب دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق 27 فروری کو بھارت کے ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے 3 اقسام کے میزائل نصب کیے تھے۔ ان میں سے ایک شاہین 3 خاص طور پر اسرائیل کو جواب دینے کے لیے تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ پاکستان نے شاہین 3 میزائل نصب کیا، جس کی رینج میں اسرائیل کے تمام شہر بھی آتے ہیں۔ شاہین 3 پاکستان کا سب سے طویل رینج رکھنے والا میزائل ہے۔ اس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے۔ یوں شاہین 3 بھارت کے ہر کونے سے لے کر مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے کئی حصوں تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان نے یہ میزائل بھارتی اگنی 3 کے مقابلے پر بنایا تھا۔ ذرائع کے مطابق 2500 کلومیٹر رینج والے شاہین 2 کو موڈیفائیڈ کر کے شاہین 3 بنانے کے بعد اب پاکستان کی رینج میں نہ صرف بھارت کے تمام شہر آ چکے ہیں بلکہ خلیج بنگال میں بھارت کے دور دراز جزیرے انڈیمان اور نکوبار تک بھی شاہین 3 کی رسائی ہے۔ یہ دونوں جزیرے بھارت کے لیے اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ شاہین 3 میزائل بنائے جانے کے نتیجے میں انڈیمان اور نکوبار جزیروں سے بھارت کی سیکنڈ اسٹرائک کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ممکنہ بھارتی حملے کا جواب دینے کے لیے پاکستان نے بابر کروز میزائل بھی نصب کیے تھے، چونکہ انٹیلیجنس اطلاعات تھیں کہ بھارت پاکستان پر اپنے براہموس کروز میزائل مارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بابر کروز میزائل کی رینج 450 کلومیٹر اور یہ سیکنڈ اسٹرائک کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ بابر کروز میزائل کی رینج 700 کلومیٹر تک بڑھانے کی گنجائش بھی موجود ہے۔
ذرائع کے مطابق پاکستان نے جو تیسری قسم کے میزائل نصب کیے وہ نصر میزائل تھے۔ سولڈ فیولڈ بلاسٹک میزائل نصر بالکل درست نشانے کے ساتھ ٹیکنیکل وار ہیڈ یعنی چھوٹے ایٹم بم لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ نصر میزائل کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اسے اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم نہیں روک سکتا۔ اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ نصر میزائل کی اونچائی 1 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوتی، یعنی نچلی پرواز کے ساتھ یہ ہدف کو نشانہ بناتا ہے، لہٰذا اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم اسے شناخت نہیں کر پاتا۔ پھر یہ کہ نصر میزائل کو توپ خانے اور J-17 اور F-16 طیاروں کے ذریعے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے بقول 27 فروری کی رات چھوٹے ایٹم بم لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے نصر میزائل کو نہ صرف نصب کر دیا گیا تھا بلکہ فیلڈ کمانڈرز کو اسے چلانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ بھارت نے کراچی، بہاولپور اور راجستھان سمیت پاکستان میں 8 ٹارگٹ کا انتخاب کیا تھا۔ ان میں سے بھارت نے 2 اہداف فضائی حملے سے تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، جبکہ باقی 6 اہداف زمینی تھے جن پر وہ اپنے بیٹل گروپ کے ذریعے قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ بھارت کے راجستھان ایئر بیس سے فضائی حملے کے لیے بھارتی پائلٹوں کے ساتھ اسرائیلی پائلٹ بھی موجود تھے۔ اس کے جواب میں پاکستان نے بھارت کے جو 18 اہداف منتخب کیے تھے ان میں ممبئی، کلکتہ، دلی، راجستھان، لکھنؤ اور بنگلور سمیت 16 بھارتی شہر شامل تھے۔ ذرائع کے بقول پاکستانی نیوکلیئر ڈاکٹرائن کے مطابق اسلام آباد حملے میں پہل کرنے کا حق رکھتا تھا۔ حملے میں پہل نہ کرنے کے عالمی معاہدے پر بھارت نے دستخط کر رکھے ہیں، لیکن پاکستان نے تاحال اسے سائن نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق اس کے باوجود صبر و تحمل کی پالیسی کے تحت 27 فروری کی رات کو یہ طے کیا گیا تھا کہ حملے میں پہل نہیں کی جائے گی۔ اگر اسرائیل یا بھارت کی جانب سے جارحیت کی جاتی ہے تو اس صورت میں ہی 3 گنا زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔